السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين الہی آمین ثم آمین۔ اب قریش کے ساتھ یہ ہوتا تھا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے کا، when Allah's oneness is mentioned اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کی ایک پہچان بتائے گی not only are they doing shirk, they don't believe in آخرہ۔ مجھے اور آپ کو اپنے لحاظ سے یہاں پر لٹمس ٹیسٹ یہ چیک کرنا ہے میرا آخرت میں فیتھ کتنا اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے۔ اشمعزت جو ہے نا، کوادریلیٹرل روٹس میں سے، رباعی روٹس میں سے، ریئر روٹس ہیں ان میں سے ہے شین میم حمزہ زا، ایسی نفرت اندر ہی اندر گھٹنے کی بھی کیفیت، لیکن وہ چہرے پہ بھی آنا شروع ہو جائے، جیسے بشرا وہ خوشخبری ہے جس کے اثرات انسان کے فیس پہ بھی آنا شروع ہو جائے، اٹس ویزیبل ہیپینس۔ یہاں پر ہے ایسی نفرت جو چہرے پہ بھی آ جاتی ہے، غم اور غصہ اندر سے کھا رہا ہو تو اس کا اثر چہرے پہ بھی آنا شروع ہو جائے۔ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو شرک کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ جب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو دل ہے نا ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ When Allah's oneness is mentioned, the hearts of those who deny the hereafter shrink with aversion. And I keep thinking کہ یہاں پر بات یہ نہیں کی گئی کہ شرک، یہاں پر بات کی گئی آخرت پر یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل سکڑ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں نفرت کے ساتھ ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاری، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان ہستیوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تب وہ خوشیاں منانا شروع ہو جاتے ہیں۔ They start rejoicing، انہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس چیز میں۔ اور انہیں مزہ کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ایزیئر وے آؤٹ لگ رہا ہوتا ہے، شارٹ کٹس لگ رہے ہوتے ہیں۔ صرف ایک اللہ کو ماننا نا، اس میں مطلب کنسسٹنسی چاہیے، شارٹ کٹس نہیں ہوتے۔ ہم سب کو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی نے مجھے کسی کمزور لمحے میں ایسی سجیشن دی ہے، I will be wary of that person in future۔
اور جس نے مجھے توحید کی طرف مشکل وقت میں گائیڈ کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ویل وشر ہے اور صحیح اچھا، یہ ہمیں بہت خیال اس طرح بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو داعی ہیں یا جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں بھی ہم دیکھیں گے ہو سکتا ہے ایک بہت خوبصورت بولتا ہو، اس کی بات بہت دل کو لگتی ہو، بٹ کہیں کوئی شرکیہ بات. میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہی کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اسکول آف تھاٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈفرنس ہے، یا ایون ود ان مسلمز فرقے ہیں دو بڑے ہو، لیکن آپ کا اور میرا ایک الارم سیٹ ہونا چاہیے کس چیز پہ، کہ اگر کوئی شرک کی بات کر رہا ہے، یہ چاہے میری فقہ کو بلونگ کرتا ہے، میرے مذہب کو بلونگ کرتا ہے، یہ ویل وشر نہیں ہے. I'll be careful، چاہے وہ میرے بہت کلوز ریلیشن ہی کیوں نہ ہو. اللہ کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا دل ایسے بیٹھ سے جاتے ہیں، دے آر ناٹ ہیپی، محبت نہیں انہیں فیل ہوتی. اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا، یستبشرون، اچھا کیوں خوش ہونے لگتے ہیں؟ بیکاز دے فائنڈ ہوپ. کوئی اور ہے، ہم یہ بس یوں کریں گے، ہمارا لائف سٹائل نہیں ہمیں چینج کرنا پڑے گا، مینز آف ارننگ نہیں چینج کرنی پڑے گی، ڈریسنگ نہیں چینج کرنی پڑے گی، مگر کسی کی ہم تعریف پڑھیں گے ہم بچ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یقین یہ ہے کہ وہ باقی اپنی امت کے گناہ کے لیے کروسیفائی ہو گئے یا سولی پر چڑھ گئے. اسلام میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، ہر ایک اپنے لیے ذمہ دار ہے، لنفسی لنفسی لنفسی، اور اس میں وے آؤٹ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی باتوں پر خود عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس کی رحمت کی امید ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کر رہے ہیں مکہ کے لوگوں کے آگے، یہ جو ہے نا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، یہ معنی ہے پہلا تو. اور جنرلی ایک معنی یہ بھی ہے آیا 45 میں، وہ سب لوگ جو مشرکین یا کافرین کے سامنے توحید کا ذکر کرتے ہیں، انہیں وہ سٹائل سمجھ نہیں آتا. آپ کو بہت لیبلز ملیں گے، دیکھو اس کے پیرنٹس تو ایسے نہیں تھے اور اب یہ اس طرح سے کرنے لگی ہے. اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے. شرک کی بھی کائنز ہے نا، شرک جلی ہے ایک تو، جلی یعنی بالکل کلیئر ہے، جیسے آئیڈل ورشپ ہے، بتوں کی پوجا ہے، بالکل کلیئر شرک نظر آ رہا ہے کہ آستانوں پر جا کے دعائیں کی جا رہی ہیں. ایک شرک خفی ہے، وہ تب واضح ہوتا ہے جب کچھ سچویشنز آتی ہیں، اللہ میں اس سے بچائے، مطلب دیٹ از دا ہڈن شرک. آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں، اگر کوئی اسٹریٹ فارورڈ آپ درس یا ٹرانسلیشن یا اس کا کر رہے ہیں نا، لوگوں کو روکھا پھیکا تھوڑا لگتا ہے. اگر کوئی بتائے کرامات، یہ بہت انٹرسٹ سے سنتے ہیں. So that's a test for the da'i also, that just to get more people، کہیں اللہ نہ کرے کوئی ایگزیجریشن تو نہیں کر رہے، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے. لیکن جس کے لیے اللہ نے لکھا ہے نا، اگر جو دائی ہیں الحمدللہ اور دائی ہونے کا ارادہ رکھتے، جس کے لیے اللہ نے لکھا ہے، آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے گی یا آیت نکلے گی یا حدیث نکلے گی، انشاءاللہ وہ سنے گا، اس کے دل پہ اثر ہو. یہ سب رب کے کام ہے، ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، نہ ہم نے جن سے سیکھا ہے وہ کچھ کر سکتے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام. اور اس کے لیے اٹریکٹیو بنانے کے لیے غلط چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اچھا 45 میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے محبت جسے آپ کہتے ہیں. کہاں آتی ہے؟ کس کا ذکر سن کے آپ کا اور میرا دل کھل سا جاتا ہے؟ ہاں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں. مثلاً اگر وہ فیزز سے ہم میں سے اکثر گزر چکے ہیں، شادی کے شروع کے سال ہوتے ہیں نا، ہر بات میں ہم وہ ذکر لے آتے ہیں ہسبینڈ کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات ہے وہ ذکر لے آئے، وہ ذکر لے آئے. وہ ہنی مون فیز میں ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا پھر بچہ ہوتا ہے، کوئی وہ بیچارہ کوئی اپنا بات کر رہا ہے، ہم اپنے بچے کا ذکر لے آئے. ہم جس سے پیار کرتے ہیں ہم اس کا ذکر اٹھاتے ہیں، یہ محبت ہے. محبت از اے گڈ فیلنگ، اٹس گریٹ، اور اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے. بٹ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ شدید ہیں اللہ کی محبت میں.
سمجھنے کی بات یہاں پر کیا ہے؟ جائز رشتوں میں محبت اللہ تعالی کو پسندیدہ بھی ہے اور بالکل کر سکتے ہیں، جائز چیزوں سے بھی محبت کر سکتے ہیں، مگر اللہ یا دین سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، کسی ایکٹیویٹی سے نہیں، کسی شوق سے نہیں، کسی اپنی کمزوری سے نہیں۔ مطلب ہم جس سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم کئی دفعہ دین کو بھی اس کے ہی لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے ذکر میں بھی اپنے اس پیارے کا ذکر بار بار لے آتے ہیں، اس نے مجھے یہ بتایا تھا، میں اس کو دیکھ کے یہ سیکھی۔ یار کبھی صرف اللہ کا بھی ذکر کرو نا، یہ جو ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کین وی ناٹ برنگ اپ ہیومنز ایوری ٹائم؟ کوئی ٹیچر بہت پیاری لگ جاتی، میری استاد نے یہ بتایا، میری استاد نے، کچھ حد تک شکر گزاری کے طور پر استاد کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ there's a thin line and there's a balance. yet جب صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے تو یار صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اچھا، محبت سے فائدہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے فائدے کیا ہیں؟ محبت سے مشقت آسان ہو جاتی ہے۔ اولاد سے اگر سچی محبت ہے تو تربیہ آسان ہو جائے گی۔ ماں باپ سے اگر سچی محبت ہے اور بہت محبت ہے تو خدمت آسان ہو جائے گی۔ ہاں، اگلی بات جو میں کہنے والی ہوں، قرآن سے اگر بہت محبت ہے تو تعلیم کی محنتیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ سے اگر شدید محبت ہے تو کیا آسان ہوگا؟ اطاعت، عبادت آسان ہو جائے گا۔ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ جو اللہ سے یا دین سے، قرآن سے کنیکٹڈ، آپ نے اپنی زندگی میں فیل کیا ہوگا ایک رمضان مشکل تھا، ایک رمضان مشکل نہیں تھا، حالانکہ میری عمر پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، حالانکہ میرے ہیلتھ ایشوز ہیں، شکر الحمدللہ پھر بھی روزے اللہ نے آسان کر دیے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا جسم ینگر ہے، فٹر ہے، انجوائے کر رہے ہیں نا دنیا کو، روزہ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ یہ اٹس آل ہیئر اینڈ ہیئر، یہ سب دل اور دماغ کی بات ہے۔ اچھا، واٹ اباؤٹ لو فار مباح تھنگس؟ مباح کی محبت ٹھیک ہے، مثلا کئی لوگوں کو نیند سے بہت محبت ہے، جو حلال شوق بھی ہے نا وہ اللہ کی محبت اور احکام کے انڈر آتے ہیں۔ قل اللہم فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت، کتنی اللہ کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا رہی ہیں۔ کہہ دیجئے اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے۔ اچھا، فاتر، فاترہ، مجھے ہمیشہ اس سے وہ دعا یوسف علیہ السلام کی یاد آتی ہے جو اینڈ آف سورہ یوسف میں آتی ہے، فاتر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ہاں، فا سے جو بھی روٹس آتے ہیں عربک میں ان میں پھٹنے کا معنی ہوتا ہے۔ فاتر the originator، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ It means one who splits، پھاڑنے والا، which means from nothingness to coming into being۔ originator، آغاز تخلیق کا جس نے کیا ہے آسمانوں اور زمین کی، وہ صرف خالق نہیں، وہ آغاز میں تخلیق کرنے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور باطن کو جاننے والا، جو چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو حاضر ہے نظر آ رہا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ Say, O Allah, originator of the heavens and the earth, who has the knowledge of the unseen and the seen، the knower of the unseen and the seen۔ تو میرے دل میں ذرا سا بھی کسی کے لیے ہے، اب پیچھے شرک کی بات ہوئی ہے، دلوں کی، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت کا کتنا ہے میرے دل میں فیتھ، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے فیتھ نہیں ہے تو کیا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ تختلفون، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کے بندوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ You alone can judge the disputes of your servants concerning those matters in which they differ۔ اور سب سے زیادہ جو دنیا میں انسانیت میں اختلافات ہوتے ہیں وہ دین کے معاملات میں بھی ہوتے ہیں جی، اور ان معاملات میں
کون صحیح اور کون غلط ہے. اگر تو کوئی صریح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے شرک ہے کفر ہے تو اس کا تو ہم کلیئر کہہ سکتے ہیں. جہاں نہیں سمجھ آ رہا نا، کچھ ایریاز ہوتے ہیں جس میں ڈفرنس آف اوپینین ہو جاتے ہیں، وہاں بہت زیادہ جذباتی ہو کے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بیکاز یہ کلیئر بتایا گیا ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہوں گے بندوں میں اس دنیا میں. امیجن کریں وہاں جا کے پتہ چلے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے معاف تو تم ہو گئی ہو، مگر یہ والی جو بات تم کہہ رہی تھی یہ ٹھیک نہیں تھی، ایکچولی دوسرا صحیح تھا. اور یہ وہیں جا کے پتہ چلے گا. یہ ٹاپک اور یہ انداز قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. فیما کانوا فیہ یختلفون، فیما کانوا فیہ یختلفون، یعنی جس چیز کا اب یہ اس سلسلے میں حدیث ہے میرے سامنے، صحیح مسلم کی حدیث. Abu Salama bin Abdurrahman said, I asked Aisha, may Allah be pleased with her, how the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam started his salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ان سے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کیسے شروع کرتے تھے. When he stood up to pray at night, جب رات کے وقت وہ نماز پڑھتے تھے. She said, may Allah be pleased with her. When the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam stood up to pray at night, he would start his prayer with the words. اور یہ پھر الفاظ بتائے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب شروع کرتے تھے تو کن الفاظ سے نماز شروع کرتے تھے؟ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی. ہمیں کچھ آتا جاتا بھی نہیں ہے اور ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، او اللہ لارڈ آف جبریل میکائیل اینڈ اسرافیل. اور پھر یہی آیت یہ والی ریپیٹ کی گئی ہے. Originator of the heavens and the earth, knower of the unseen and the seen, you will judge between your servants concerning that wherein they differ. Guide me with regard to that wherein there is dispute concerning the truth by your leave. مجھے ہدایت دیجئے اس چیز میں جہاں پر اختلاف ہے حق کے بارے میں اپنے اذن سے. For you guide whomsoever you will to the straight path. کیونکہ بے شک آپ ہی ہدایت دیتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. کیا پیاری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر یقیناً ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ ہے زمین میں سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اور بھی. اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں سب کے سب کا سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اتنا ہی، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ سب چھڑائی میں دے دیتے، فدیے کے طور پہ دے دیتے قیامت کے دن بڑے عذاب سے بچنے، یعنی بڑے عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب دے دیتے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، تو اللہ انہیں دکھائے گا یا اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ما لم یکونوا یحتسبون، انہوں نے حساب نہیں لگایا تھا، جو ان کے خیال میں بھی نہیں تھی. انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں آیا 47. If the wrongdoers possessed all the treasures of the earth and as much more besides it, they would gladly offer it to redeem themselves from the painful punishment on the day of resurrection. اس دن کے عذاب، بڑے عذاب سے بچنے کے لیے جو کچھ ان کے پاس تھا ساری دنیا بھی یہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جميعا، اور وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے which means it includes not just money, everything they owned. جميعا، جو ہے لے لو، مجھے اس دن کے عذاب سے بچت چاہیے. ان کی یہ کیفیت ہوگی. اچھا، لفتدو فدیہ رینسم روٹ ہے فا دال یا، اور وَبَدَا لَهُم میں روٹ ہے جی با دال واو. جب کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے when something becomes apparent, they would gladly offer it to redeem themselves from the painful punishment on the day of resurrection, for Allah will make apparent for them, for Allah will show them what
they would never have imagined. انہوں نے کبھی جو چیز سوچی بھی نہیں تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے واضح کر دے گا، جو ان کے خیال میں بھی نہیں تھی. یحتسبون حاسین با سے ہے. سوچیں جو آیا 47 میں بتایا جاتا ہے، انہوں نے نا ایک، اس سے ہمیں یحتسبون سے پتہ چل رہا ہے، آپ جیسے حساب کتاب لگاتا ہے نا انسان، کوئی بجٹ لگاتا ہے، انہوں نے حساب کتاب لگایا ہوا تھا کہ میرے ان اعمال کا یہ نتیجہ نکلے گا، میں اس چیز میں یہ کہہ کے اللہ سے چھٹ جاؤں گا. ما لم یکونوا یحتسبون، وہاں وہ ہونے والا ہے جن کا انہوں نے حساب ہی نہیں کیا تھا. مثلا کئی اعمال، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کئی اعمال جو ہماری نظر میں گناہ ہے ہی نہیں، وہاں جا کے پتہ چلا یہ تو گناہ تھے. یا اللہ میں تو نمازیں بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، تم دوسرے کے بارے میں بات کیوں کرتی تھی؟ تم نے دوسرے کے بارے میں یہ نتیجہ کیوں اخذ کیا؟ تم نے بدگمانی کیوں کی؟ ہمیں کیا پتا؟ یہاں تو خاص طور پر شرک کے حوالے سے ہے نا، کہ ان کی ریلائنس جن ہستیوں پہ تھی، وہاں جا کے انہیں پتا چلے گا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. How painful it will be that what eventually happens is the opposite of what one had estimated. مثلا اندازہ لگائے اس راستے پہ جائیں گے ہم، وہاں پہنچیں گے، منزل وہ ہے، پتہ چلا کچھ اور. یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ میں لوگ پیسے لگاتے ہیں، پراپرٹی میں ڈیل کرتے ہیں، اب اس کی پرائس ہی نہیں بڑھ رہی اتنے سال سے. سوچے ساری زندگی لگا دی کسی چیز پہ کہ یہ ہوگا آخرت میں، اور ہو کچھ اور رہا ہے. ما لم یکونوا یحتسبون، یہ سوچا بھی نہیں تھا. Humans don't like something unexpected happening to them. اسی لیے ہمیں چینج نہیں پسند ہوتا. اور جو حفاظت کی دعائیں، ان میں ایک دم جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے، کیونکہ انسان سہار نہیں پاتا. وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو کائنڈ آف پروسیس تھنگس. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ڈیلیبریٹ کیا تھا، اسٹیمیٹ کیا تھا، حساب کتاب کیے تھے. وہاں پہ وہ ہونے والے جو انہوں نے حساب بھی نہیں کیا تھا. آج کی آخری آیت 48، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. کیا چیز واضح ہو جائے گی وہاں پہ؟ اور ان کے لیے واضح ہو جائیں گے جو گناہ انہوں نے، ماں کسب. کسب کیا ہوتا ہے؟ جو محنت کی اور اس کی کمائی یا ریزلٹ ملا، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے یا رب، مجھے اس سے محفوظ رکھے یا رب. ہم سب اپنے اپنے لیے دعا کریں کہ ہم ان میں سے نہ ہوں، کیونکہ وہاں جا کے بندے کو پتا چلے کہ یہ چیز جو میں بہت اچھی سمجھ کے کر رہی تھی، یہ تو سین ہی کچھ اور ہے. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لے گا وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. حاقہ کا روٹ ہا یا قاف ہے. A different vowel is in the root. And they will completely be encircled by the very thing they used to mock. یستہزئون، ہا زا حمزہ، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی چیز گھیرے میں لے لے. یعنی بندہ سوچ رہا یہ تو ریالٹی ہے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. استغفر اللہ. مثلا جیسے پیچھے آیت میں آیا نا، وہ بہت اہم ہے، لا یؤمنون بالآخرۃ. اب امیجن کریں ایک شخص ہے، اس نے سوچا آخرت تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، جب پہنچے وہاں تو پتہ چلا آخرت ہی تو سب کچھ ہے. اس کے لیے تیاری نہیں کی، اس کو ریئل ایم ہی نہیں سمجھا اس کے بارے میں. مطلب استغفر اللہ، قرآن بھی اگر ایک شخص پڑھتا رہا، دین پہ بھی اس کا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، بٹ افی سی فیلنگ ہے اس کی آخرت کے بارے میں، 100% وہ نہیں ہے کہ یس دس از گونا ہیپن. دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن. اگر آج ہم ایک ٹیک اوے لے کے جائیں، وہ یہ ہے کہ ہم نمبر 1 آخرت پہ اپنا بھروسہ جو ہے اس کو ری چیک کرتے رہیں. نمبر 2 شرک کے تمام فارم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، یہ دعا بھی کریں اور الرٹ بھی رہیں، کیونکہ جس چیز کا مذاق اڑایا جاتا تھا یا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز، یعنی آخرت میں عذاب ہی ان کو گھیرے ملے. اور انہوں نے جو جو کمائیاں کی، the evil result of their deeds will become manifest to them and they will completely be encircled by the very thing they used to mock. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صرف اور صرف اپنا بندہ بنا کے رکھے، اور آخرت پر ہمارا یقین پختہ کرے، اور آخرت میں ہمارا انجام اچھا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن قبول فرمائے،
آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے عفو اور عافیہ کی دعا ہے، اور جو دنیا سے پیارے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔